چیف جسٹس پاکستان یحییٰ خان آفریدی کی صدارت میں چونکہ وہ چیف جسٹس پاکستان بنا دیے گئے ہیں، جوڈیشل کانفرنس ہوئی۔ آج 8 ستمبر 2025 ہے اور ہر سال اسی طرح سے جوڈیشل کانفرنس ہوتی ہے۔ تو امید یہ کی جا رہی تھی کہ یحییٰ آفریدی سے جو سوالات کیے گئے ہیں منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے، ان کی طرف سے باقاعدہ ایک خط لکھا گیا، یحییٰ آفریدی صاحب اس پر بات کریں گے، لیکن انہوں نے اس پر ایک بھی لفظ نہیں بولا۔ ادھر کی ادھر کی سناتے رہے، دکھاتے رہے، سمجھاتے رہے، اور ہمیشہ یہ جوڈیشل کانفرنس ہوتی ہے کورٹ روم نمبر 1 میں، اور ہر جج کے سامنے مائک لگا ہوتا ہے۔ لیکن یحییٰ خان آفریدی صاحب کو شاید یہ خطرہ تھا کہ جج صاحب بولیں گے، جیسا کہ منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے اعتراضات کیے جاتے رہے، منیب اختر صاحب بھی بولتے ہیں، انہوں نے بھی کئی سوالات اٹھائے تھے، اور ترمین اللہ صاحب کی طرف سے بھی کئی سوالات ابھی تازہ اٹھائے گئے۔ اس کانفرنس میں امید کی جا رہی تھی کہ یحییٰ خان آفریدی کوئی بات ایسی نہیں کریں گے جو ان کو ناگوار گزرے، جنہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کی ہے، اور واقعی ایسا ہوا۔ انہوں نے بالکل منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے جو سوالات اٹھائے گئے تھے ان پر کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے اس موقع پر یہ ضرور کہا کہ ہم نے تو احتساب کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، اندرونی احتساب کا، جو ججوں کا احتساب ہوتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ احتساب کب ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، یہ کیسے احتساب کر رہے۔ ساتھ ان کی طرف سے کہا گیا کہ فیسیلیٹیشن سینٹر کا بھی ہم افتتاح کر رہے ہیں۔ انہوں نے بعد میں افتتاح کیا، پہلے یہ کانفرنس تھی، اس میں 4 جج صاحبان کی طرف سے شرکت نہیں کی گئی۔ ایک تو ترمین اللہ صاحب سب سے جونیئر جج ہیں، اور ان سے تھوڑا سا سینئر پھر عائشہ ملک صاحبہ ہیں، اور ان سے سینئر ہے منیب اختر صاحب، اور سب سے سینئر، ان سے بھی سینئر ہیں منصور علی شاہ صاحب۔ تو آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے کیا سوالات اٹھائے گئے تھے، پورے کا پورا خط ایک خبر کی صورت میں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے عمران خان کے ٹویٹ کی۔ اس ٹویٹ میں عمران خان کی طرف سے کیا کہا گیا، اور اسی ویلاگ میں ہم بات کریں گے ٹرمپ کا ایک مرتبہ پھر رومانس جاگ گیا ہے مودی کے لیے، جن پر وہ ٹیرف لگا رہے تھے، لیکن اب ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آپ تو ہمارے پرانے دوست ہیں، اور مودی نے بھی ٹرمپ کی طرف سے بڑھایا گیا دوستی کا ہاتھ چوم کر تھام لیا ہے۔ چلتے ہیں پہلے منصور علی شاہ صاحب کے لیٹر کی طرف۔ یہ لیٹر منصور علی شاہ صاحب کا جو آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، یہ ہم نے لیا ہے ڈان اخبار سے۔ پاکستان میں بہت سے ایسے میڈیا ہاؤسز ہیں جو ڈنڈی مارتے ہیں، اور کئی تو ڈنڈا مارتے ہیں، جبکہ ڈان کے حوالے سے تھوڑی سی شہرت بہتر ہے۔ یہ بھی ویسے ڈنڈی مارنے سے چوکتے تو نہیں ہیں، بہرحال دوسروں کی نسبت ان کی غیر جانبداری تھوڑی سی بہتر ہے۔ سپریم کورٹ کے پیونی جج جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کو ایک خط لکھا ہے۔ ڈان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، جس میں انہوں نے ان سے درخواست کی ہے کہ وہ اہم ادارہ جاتی خدشات کے حوالے سے 6 سوالات کا عوامی سطح پر جواب دیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کردہ خط میں کہا ہے کہ یہ وہ خط نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ناقابل اجتناب ادارہ جاتی فریضہ ادا کرنے کے لیے لکھ رہے ہیں، اور انہیں مجبور کرنے والی وجہ چیف جسٹس پاکستان کی مسلسل اور مکمل بے اعتنائی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ ان کے بار بار لکھے گئے خطوط اور تحریری پیغامات پر کوئی جواب یا بحث نہیں کی گئی، ایک بار بھی مجھے تحریری اور نہ ہی زبانی جواب ملا۔ انہوں نے مزید کہا کہ چیف جسٹس کی طرف سے پیونی جج کے لیے یہ خاموشی محض غیر شائستگی نہیں، بلکہ یہ عدالت کی باہمی روایات کو کمزور کرتی ہے اور ادارہ جاتی آداب کی خلاف ورزی ہے، جن کے بغیر ایک آئینی عدالت کام نہیں کر سکتی۔ بہرحال یہ منصور علی شاہ صاحب کی رائے ہے، لیکن عدالت تو کام کر رہی ہے۔ آئینی عدالت ہے یا کون سی بھی عدالت ہے؟ منصور علی شاہ صاحب مزید لکھتے ہیں کہ نئے عدالتی سال کے آغاز کے موقع پر چیف جسٹس نے جوڈیشل کانفرنس بلائی ہے تاکہ اپنی قیادت میں کی گئی اصلاحات کا جائزہ لیا جا سکے اور آئندہ سال کے لیے ترجیحات طے کی جائیں۔ یہاں پہ تھوڑی سی بات کرتے چلے جائیں کہ منصور علی شاہ صاحب نے آج پاکستان کا چیف جسٹس ہونا تھا، لیکن ادھر ادھر سے ملا کے یحییٰ آفریدی صاحب کو چیف جسٹس پاکستان تعینات کر دیا گیا۔ 26ویں آئینی ترمیم لائی گئی۔ آگے چل کر منصور علی شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ اس لیے بھی بر وقت اور موضوع ہے کہ میں اس خط میں جو ادارہ جاتی خدشات اٹھا رہا ہوں ان پر اسی فورم میں آپ براہ راست بات کریں۔ اس طرح آپ نہ صرف ان سوالات کا جواب دیں گے جو اب تک جواب طلب ہیں، بلکہ عدالت کے ججوں، وکلاء اور عوام کو بھی یہ یقین دہانی کرائیں گے کہ آپ کی اصلاحات کی سوچ باہمی تعاون، شفافیت اور آئین سے وفاداری پر مبنی ہے۔ بہرحال یہ منصور علی شاہ صاحب کی خواہش ہے، ان کی سوچ ہے
کہاں آئین کیا وفاداری، کس کے ساتھ وفاداری، یا آفریدی سے بہتر کون جانتا اور عوام سے بہتر کون اس کو پرکھ سکتا ہے۔ منصور علی شاہ صاحب کے سوالات آ گئے۔ نمبر 1، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو اس کی قانونی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے کبھی بھی کیوں نہیں بلایا گیا؟ نمبر 2، سپریم کورٹ رولز 1980 میں ترمیم کو مکمل کورٹ میٹنگ میں بحث کی بجائے سرکولیشن کے ذریعے کیوں منظور کیا گیا؟ اپنے خط میں تیسرا سوال وہ اٹھاتے ہیں، اختلافی رائے یعنی ڈسینڈنگ اوپینینز جاری کرنے کی پالیسی کو فل کورٹ میں مباحثے کی بجائے ججوں کی انفرادی آراء لے کر کیوں اپنایا گیا، جبکہ یہ عمل ناقابل فہم ہے۔ چوتھے سوال میں ان کی طرف سے پوچھا گیا ہے کہ چھٹی کے حوالے سے ایک عمومی اسٹینڈنگ آرڈر کیوں جاری کیا گیا جس سے ججوں پر ایسے کنٹرول عائد ہوتے ہیں جو عدالتی آزادی اور 1997 کے صدارتی آرڈر سے متصادم ہیں۔ 26ویں ترمیم کو چیلنج کرنے والی درخواستیں اوریجنل فل بینچ کے سامنے کیوں مقرر نہیں کی گئیں؟ 5ویں پوائنٹ میں یا 5ویں سوال میں ان کی طرف سے منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے پوچھا جا رہا ہے، کیا چیف جسٹس ججوں میں آزادی پروان چڑھا رہے ہیں یا تعمیل نافذ کر کے اس عدالت کو آزاد اور مساوی ججوں کی آئینی عدالت کے بجائے ایک منظم قوت میں تبدیل کر رہے ہیں؟ جس منصور علی شاہ نے کہا کہ ان کا خط ذاتی شکایت نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جو خدشات اب میں اٹھا رہا ہوں وہ سستی یا غفلت سے نہیں آئے بلکہ ایک ایسے جج کی طرف سے ہیں جس نے ہمیشہ ایمانداری سے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے۔ یہ ذاتی شکایات نہیں بلکہ تجربے اور ذمہ داری سے پیدا ہونے والے ادارہ جاتی خدشات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ چیف جسٹس عدالتی کانفرنس کو ایک ادارہ جاتی تجدید کا موقع بنائیں گے، ان سوالات کا جواب دیں گے اور باہمی تعاون اور آئین سے وفاداری کے اصولوں کی دوبارہ توثیق کریں گے۔ منصور علی شاہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ سوالات عدلیہ کی آزادی کے دل کو چھوتے ہیں اور نہ صرف سپریم کورٹ کے جج بلکہ پوری قوم چیف جسٹس سے خاموشی نہیں بلکہ وضاحت کی منتظر ہے۔ مزید وضاحت کرتے ہوئے منصور علی شاہ صاحب نے کہا، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کا مقصد بینچوں کی تشکیل میں ون مین شو کو ختم کرنا تھا۔ اس کے تحت تمام مقدمات، درخواستیں، اپیلیں اور ریویو کمیٹی کے ذریعے تشکیل شدہ بینچوں کے سامنے رکھی جانی چاہیے تھیں۔ اس کا مقصد واضح تھا کہ زیر التوا مقدمات کا جائزہ لینا، شفاف کیس مینجمنٹ پلان بنانا، مقدمات کی درجہ بندی کرنا اور اجتماعی مشاورت کے ذریعے ان کی تقسیم کرنا۔ منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ اکتوبر 2024 میں چیف جسٹس کے منصب سنبھالنے کے بعد سے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا ایک بھی باضابطہ اجلاس نہیں بلایا گیا۔ بینچوں کی تشکیل اور مقدمات کی فہرستیں یک طرفہ طور پر جاری کی جا رہی ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا کہ روسٹرز دستخط کے لیے بھیجے جاتے ہیں اور توقع کی جاتی ہے کہ ارکان ان پر بغیر بحث و مباحثہ کے اندھا دھند دستخط کر دیں۔ اس کمیٹی کے ایک سینئر رکن کی حیثیت سے مجھے قانون کے مطابق اس کے کام میں حصہ لینے کا کوئی موقع نہیں ملا۔ یہ ایکٹ کی براہ راست خلاف ورزی ہے اور سنگین خدشات کو جنم دیتی ہے۔ جونیئر ججوں کو 3 رکنی بینچوں میں بار بار کیوں لگایا جاتا ہے جبکہ سینئر ججوں کو 2 رکنی بینچوں تک محدود رکھا جاتا ہے؟ قومی اہمیت کے معاملات سینئر بینچوں کے سامنے کیوں مقرر نہیں کیے جاتے؟ اس طرز عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ آزاد ججوں کو کارکردگی نہیں بلکہ کنٹرول کی خاطر سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے۔ منصور علی شاہ صاحب مزید کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر کمیٹی میٹنگز کی 5 کارروائیاں اپلوڈ کی گئی ہیں لیکن وہ قانون کے مطابق کمیٹی میٹنگز نہیں تھیں بلکہ صرف چیف جسٹس کے سفری شیڈول پر بات چیت تھی۔ اس کے باوجود کمیٹی کے ایک اکثریتی فیصلے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کے منٹس کو اپلوڈ کر دیا گیا۔ میں نے اس موقع پر شفافیت کے حق میں دلائل دیتے ہوئے اپنا اختلافی نوٹ درج کیا تھا لیکن اسے نظر انداز کر دیا گیا۔ یہ ایک ایسے ذہن کی علامت ہے جو باہمی مشاورت سے گریزاں اور حکم چلانے کی طرف مائل ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے مزید کہا کہ پارلیمان نے قانون کے ذریعے جس ون مین شو کے جن کو دفن کرنے کی کوشش کی تھی اسے دوبارہ آزاد کر دیا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بغیر کسی اجلاس کے بھیجے جانے والے روسٹر پر دستخط کرنا بند کر دیا ہے۔ منصور علی شاہ صاحب مزید کہتے ہیں کمیٹی کو نظر انداز کر کے اس بنیادی معلومات جیسے کہ زیر سماعت کیسوں کی تعداد یا وہ مقدمات جو بڑے بینچوں کے سامنے لگائے گئے ہیں
ہیں ان کو روک کر آپ نے اجتماعی فیصلہ سازی کے ایک قانونی طریقہ کار کو محض دکھاوا بنا دیا ہے۔ نتیجہ واضح ہے کہ ججوں کی تعداد میں اضافے کے باوجود عدالت میں زیر التوا مقدمات کی تعداد 57,455 ہے۔ عدالت کے طاقت بڑھانے کا اصل مقصد یعنی مقدمات کا بوجھ کم کرنا ناکام ہو گیا ہے۔ ناگزیر نتیجہ یہ ہے کہ عدالت کی توسیع کا تعلق زیر التوا مقدمات کو حل کرنے سے کم اور اس کے اندرونی توازن کو بدلنے سے زیادہ ہے، جس کے باعث موجودہ ججوں کی آزادی اور حیثیت کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ اب چلتے ہیں عمران خان کے ٹویٹ کی طرف، اور پہلے یہ بتا دیں کہ یہ ٹویٹ اس سے پہلے کا ہے جب علیمہ خانم عمران خان کی بہن پر انڈا مارا گیا تھا۔ اس حوالے سے عمران خان کی طرف سے ابھی تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اس سے پہلے عمران خان کی طرف جو کہا گیا وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ لوگوں کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے والے خوف میں مبتلا ہیں، اسی خوف کے باعث ہم پر ظلم بڑھایا جا رہا ہے۔ مجھے اور میری اہلیہ کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ ہمیں صرف اس امید کے ساتھ ذہنی اذیت دی جا رہی ہے کہ میں ٹوٹ جاؤں اور اپنے نظریے سے پیچھے ہٹ جاؤں۔ مجھے توڑنے کی کوشش کا مقصد عوام کی آواز کو دبانا ہے۔ یہ وہی طرز عمل ہے جو سقوط ڈھاکہ کے وقت یحییٰ خان کا تھا۔ اس نے بھی صرف اپنی اقتدار کی طوالت کی کوشش میں انتہا ہو کر عوامی آواز کو دبانے کے لیے ہر قسم کی فسطائیت بپا کی تھی اور بالآخر ملک کو توڑ دیا تھا۔ یہ ساری تفصیلات حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں موجود ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ آسو منیر بھی اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے ملک میں ظلم کر رہا ہے اور ملک کو کمزور کر رہا ہے۔ 1971 اور موجودہ دور میں بہرحال فرق صرف یہ ہے کہ آج عوام باشعور ہے۔ سوشل میڈیا نے تمام حقائق عوام پر واضح کر دی ہیں اور عوام ظلم کے خلاف اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا سیکھ چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ظلم کا نظام جلد ختم ہو کر رہے گا۔ وقت آ گیا ہے کہ عوام کی آواز سنی جائے۔ ملک میں سیلاب کی وجہ سے ہر جانب تباہی ہے۔ پاکستان کی معیشت پہلے ہی تباہ حال ہے، اب سیلاب کی وجہ سے لوگوں کی فصلیں، مال مویشی سب ڈوب گئے ہیں، جس سے زرعی معیشت مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے اور اس کا اثر پورے ملک پر پڑے گا۔ ایسے میں اہم ہے کہ سیلاب زدہ علاقوں کی امداد کے لیے بلا تفریق سب اپنا کردار ادا کریں۔ اگر میں جیل سے باہر ہوتا تو اس مقصد کے لیے ضرور ٹیلی تھون اور فنڈ ریزنگ کرتا۔ محض حکومتی ادارے اتنی بڑی آفت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ ہر شخص کو اپنا حصہ ڈال کر من حیث القوم اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ مستقبل میں سیلاب کی تباہ کاری سے بچنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر زیادہ سے زیادہ شجر کاری کرنا ہوگی۔ عمران خان کہتے ہیں کہ بلوچستان میں اختر مینگل کے والد کی برسی پر حملے کی شدید مذمت اور اختر مینگل سے اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ بلوچستان کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ وہاں پر عوامی نمائندگان کو حکومت کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ 8 ستمبر کو محمود اچکزئی کی ہڑتال کی کال پر تحریک انصاف بھرپور شرکت کرے۔ بلوچستان کے عوام کو دہشت گردی اور ہائیبرڈ ماحول سے نجات ملنی چاہیے۔ عمران خان مزید اپنے ٹویٹ میں کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے وہاں آپریشن کا آغاز کیا گیا ہے، جسے خیبر پختونخوا حکومت کو فوری طور پر بند کروانا ہوگا۔ علی امین گنڈا پور کو خصوصی ہدایت کرتا ہوں کہ صوبے کے عوام پہلے ہی سیلاب کی وجہ سے متاثر ہیں، لہٰذا اس آپریشن کے خلاف بھرپور مزاحمت کر کے اسے رکوائیں۔ قبائلی اضلاع میں ہونے والے ڈرون حملے بند کروانا ہوں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت کی ذمہ داری ہے کہ عوام کی جان و مال کا تحفظ ہماری حکومت کی ذمہ داری سمجھا جائے۔ افغانستان میں زلزلے پر میرا دل رنجیدہ ہے اور مجھے دکھ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو زبردستی ملک سے باہر نکال رہے ہیں، جبکہ مشکل کی اس گھڑی میں ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ خیبر پختونخوا حکومت کو بھی اپنے افغان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں ٹرمپ کی طرف سے مودی کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور مودی کس طرح سے کانوں تک خوش ہو گئے ہیں۔ یہ خبر کو اس طرح سے جاری کی گئی ہے، ہیڈ لائن اس کی دی گئی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پر بار بار تنقید کے باوجود اچانک انہیں اپنا دوست قرار دے دیا۔ اس کو آپ سمجھ لیں کہ صدر ٹرمپ کی طرف سے ایک بہت بڑا یو ٹرن لیا گیا ہے۔ صحافیوں سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ مودی ہمیشہ میرے دوست رہیں گے۔ بھارت اور امریکہ کا ایک خاص رشتہ ہے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نریندر مودی نے صدر ٹرمپ کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہوئے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ وہ صدر ٹرمپ کے جذبات اور تعلقات کے مثبت انداز کو سراہتے ہیں۔ مودی نے مزید کہا کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان انتہائی مثبت اور مستقبل کی جانب دیکھنے والی اسٹریٹجک شراکت داری موجود ہے۔
यहाँ पे यही बात करनी है कि चंद माह में अमेरिका और भारत के ताल्लुकात में कशीदगी देखने को मिली थी। अमेरिका ने भारतीय दरामदात पर 50% टैरिफ आयद किया था, जो पहले 25% था, उसको डबल कर दिया गया था, जबकि ट्रंप ने भारत पर रूस से सस्ता तेल खरीदने का इल्ज़ाम भी लगाया। उसके अलावा ट्रंप ने भारत के साथ तजारती डील फाइनल ना होने पर भारत का दौरा भी मनसूख कर दिया था। इससे कबल ट्रंप ने सोशल मीडिया पर मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की एक तस्वीर शेयर करते हुए कहा था कि ऐसा लगता है कि भारत और रूस चीन के करीब जा रहे हैं। दूसरी जानिब मोदी ने हाल ही में चीन का दौरा किया, जहां उन्होंने शंघाई ताउन तंजीम SCO के इजलास में शिरकत की। ये दौरा 7 बरस बाद हुआ, जिसे दोनों ममालिक के तल्लुकात में नरमी की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। तो ऐसे में क्या ट्रंप को ये मसला हो गया कि भारत और चीन करीब करीब आ रहे हैं और रूस के करीब भी भारत मजीद जा रहा है। हालांकि रूस और भारत बहुत करीब हैं, इतने करीब हैं कि भारत की तरफ से रूस से तेल खरीदा जा रहा है, जिस पर अमेरिका की तरफ से शदीद एतराज़ किया गया था। तो ट्रंप की तरफ से जिस तरह से यू टर्न लिया गया है, पहले भी ऐसा होता रहा। पाकिस्तान के साथ अमेरिका की तरफ से क्या कुछ नहीं किया जाता रहा और अमेरिका का कुछ पता नहीं चलता कि कब वहाँ पे मद होता है और कब वहाँ पे जज़र होता है, कब वहाँ पे निशेब होता है और कब वहाँ पे किसी मुल्क के लिए फराज हो जाता है। और निशेब व फराज और मद व जज़र का सिलसिला अमेरिका के यहाँ जारी रहता है। अभी की बात है कि इस तरह से ट्रंप कह रहे थे इमरान खान की रिहाई के हवाले से, लेकिन जैसे वो सदर बने तो दूसरा पांसा उन्होंने दिखा दिया। यहाँ भी उन्होंने पैंतरा बदला और आज की रजीम के साथ वो खड़े हो गए। इसको कहते हैं कि खब्बी दिखाकर सजी माना, यानी दिखाना बायां और मारना दायां। पाकिस्तान में बड़ी खुशी का इजहार किया जा रहा था कि देखें ट्रंप की तरफ से पाकिस्तान के लिए कैसे जज्बात का इजहार किया जा रहा है, लेकिन अचानक से उन्होंने पैंतरा बदला, वो मोदी के हक में बोल पड़े। पाकिस्तान के लिए जिस तरह से उन्होंने सीढ़ी लगाई थी और पाकिस्तान को जिस तरह से सीढ़ी पर चढ़ाया था, तो क्या ट्रंप साहब वो सीढ़ी खींचते हुए नज़र तो नहीं आ रहे। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।